السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گرجتے ہوئے بادل، کڑکتی ہوئی بجلیاں، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، آس اور یاس، امن اور جنگ، گدائی و بادشاہی، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات، جی چاہتا ہے کہ آج کی اس محفل کو سجانے والے بھائی قاری کاشف الرحمان عثمانی صاحب، ان کے احباب، جنہوں نے اس اللہ کے گھر کو اتنے خوبصورت انداز میں سجایا اور پھبایا ہے، میں نے بڑے سالوں کے بعد اس مسجد کو ابتدائی حالت میں دیکھا ہے۔ آج جب سیڑھی پہ قدم رکھا، دل باغ باغ ہو گیا، کہاں وہ نقشہ، کہاں یہ خوبصورتی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ اسی طرح دنیا کو بھی منور فرمائے، آخرت کو بھی منور فرمائے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مستقبل کے علماء اور حال کے علماء ایک گلدستے میں موجود ہیں۔ حضرت الامیر، امیر سٹی کا خوبصورت بیان بھی میں سن لیا، اور ناظم اعلیٰ صاحب کا بیان بھی میں نے سنا ہے۔ سوچ رہا ہوں ان بچوں کو تو میں کوئی پند و نصیحت کر سکتا ہوں، یہ تقریباً 150 علماء کرام، 50 کے قریب علماء کی اتنی بڑی تعداد، عالم دین تو ایک ہی مان نہیں ہوتا، تو میں بیان کیا کروں۔ بہرحال مجھے کرج ملی، راہ ملی، ناظم سٹی اور امیر سٹی کے فرامین سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ آج کے علماء بھی اور کل کے علماء، یہ جو میرے نونہال بیٹھے ہیں، کوئی راہ لے سکے۔ ارادہ تھا مساوات کے اصول کے مطابق ایک واقعہ عرض کرتا علماء کی خدمت میں، ایک جو کل علماء ہوں گے، مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں، علماء بھی اس سے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق نتیجہ عرض کریں، اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بات سمجھ آئے گی، جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی، جوانی کے میدان میں قدم رکھیں گے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق
فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی موقع پڑے تو اس واقعے کو یاد رکھا جائے۔ نہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، دلائل تو ہوں گے، یعنی واقعہ قرآن مجید کا نہیں، نہ یہ سیاستہ کا واقعہ، اس زمین پر تیرے میرے جیسے گناہ گاروں کا واقعہ ہے، بڑے علماء کرام مشاق کا واقعہ نہیں ہے۔ عام آدمی، میرے جیسا نکما باپ ہوگا اور اس کا فرما بردار بیٹا ہوگا۔ فرما برداری تو بہرحال ضروری ہے۔ سفر تھا، سفر پہ نکلے ہیں، لمبا سفر ہے، یہ تو ان کا روڈ کا سفر تھا۔ اپیل کروں گا آپ اسے زندگی کا سفر سمجھیں، خطابت کا سفر سمجھیں، سیاست کا سفر سمجھیں، تجارت کا سفر سمجھیں، عزیز و اقارب سے رہن سہن کا سفر سمجھیں، یا کسی بھی فیلڈ پہ منزل پر پہنچنے کا سفر سمجھیں، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ باپ اور بیٹا سفر پر روانہ، بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے، باپ فرنٹ سیٹ پر تشریف فرما ہے۔ چلتے چلتے گاڑی کے اس سفر میں ساتھ ہی کہے بغیر نہیں رہوں گا، آپ سمجھیں کہ زندگی کے اس سفر میں موسم خراب ہو گیا، آندھی زوروں پر، دیکھتے ہی دیکھتے طوفان کا رخ اختیار کر گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی، اس کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور گٹا ٹوپ اندھیرے بھی چھا گئے۔ بادل بڑے سیاہ تھے۔ بیٹا گھبرایا، گھبرایا کو انڈر لائن کروں گا، بیٹا گھبرایا۔ جوان تھا، بیٹا تھا، باپ نہیں تھا، گھبرایا۔ باپ نے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہمت بندھائی، بیٹے چلتے جاؤ۔ جب موسم مزید خراب ہوا اور چلتے چلتے دیگر سواریاں، کوئی مزدا، لوڈر، ٹرک، کار، موٹر سائیکل، موسم کے خوف سے، اندھیرے کے خوف سے، مشکلات کے خوف سے، مصائب کے خوف سے آہستہ آہستہ پناہ گاہوں میں، کوئی درخت کے نیچے، کوئی شیڈ کے نیچے، کوئی ویسے ہی کھڑا ہو گیا، انہوں نے اپنا سفر روک دیا۔ بیٹے نے پھر باپ کے چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ باپ نے کہا، بیٹے آہستہ آہستہ آپ جاری رکھیں سفر کو، آہستہ آہستہ۔ امیر ضلع حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آئے، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ کہا، بیٹا آہستہ آہستہ سفر کو جاری رکھا جائے۔ بیٹے نے سفر جاری رکھا۔ مختصر یہ کہ حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے، سب مسافر، سب چلنے والے، سب منزل کی طرف رواں دواں رک گئے۔ یہ بیٹا اپنے باپ کے آرڈر پر دیکھ بھال کر، دامن بچا کر، راستہ دیکھ کر، اپنی دانائی اور دانش مندی کے پیش نظر باپ کی رہنمائی میں، ذمہ دار کی رہنمائی میں، سرپرست کی رہنمائی میں، سفر کے امیر کی رہنمائی میں، اس سفر کے نظم کو، سسٹم کو قائم رکھنے والے ناظم کی رہنمائی میں اس نے سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے طوفان کم ہونا شروع ہو گیا، موسلادھار بارش تھمنے لگی،
سفر جاری ہے کس کا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جس نے جاری رکھا، رکنے والے رک گئے۔ منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں عزت و وقار نہیں ملا کرتے۔ جب طوفان ختم ہوا، علاقہ بھی کافی پیچھے رہ گیا، آگے موسم چھٹ گیا، حالات خوشگوار ہو گئے، تو اچانک باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ذرا بریک لگا۔ بیٹا بڑا حیران ہوا، موسلادھار بارش، طوفان، آندھی، اندھیرے، مصائب، مشکلات سب رک گئے۔ باپ کہتا تھا چلتا جا چلتا جا، موسم صاف ہے، دھوپ نکل آئی ہے، بارش ختم ہو گئی ہے، بادل چلے گئے ہیں۔ باپ کہتا ہے رک جا۔ پھڈا تے پھر انہیں نہیں سی نا پانا منن والے نے، انہیں آخیا ٹھیک ہے، حالات منوں سمجھ نہیں آئی، میں رک جانا، بریک لگا دی۔ کہا بیٹے نیچے اتر، اسٹیئرنگ چھوڑ کے نیچے اتر گیا۔ باپ فرنٹ سیٹ سے واپس آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا جس راستے سے ہم آئے ہیں ذرا پلٹ کے دیکھ۔ پلٹ کے دیکھا، باپ کہتا ہے بیٹا وہ جو تم سے آگے تھے سفر میں، تیرے ساتھ تھے سفر میں، برابر میں آ رہے تھے، وہ کدھر ہیں؟ کہا ابا جان وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، پیچھے رہ گئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی منزل کی طرف قدم نہیں بڑھائے، وہ رک گئے، پیچھے رہ گئے۔ جو چلتا رہا حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، مسائل کے مطابق، سلو اینڈ اسٹڈی، جو چلتا رہا وہ منزل پہ پہنچ گیا، جو رک گیا وہ دب گیا۔ میرے خیال میں اگر اس واقعے کی ڈیٹیل اپنی جماعت، اپنی تنظیم پہ فٹ کروں تو شاید اتنے نتائج آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکوں وقت کی قلت کے پیش نظر، جتنے آپ خود علماء منبر رسول کے وارث، اپنے اپنے حلقے میں ذمہ دار، اس سے نتیجہ اور سبق نکال سکتے ہیں۔ اپیل کروں گا میری ان گزارشات پر توجہ دینا، میرے لیے دعا کرنا، اپنے لیے اس سے مفید راستہ تیار کرنا، جماعت کو فعال اور متحرک کرنے کا راستہ اختیار کرنا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر آج اس ایک واقعے کو ہم صحیح معنوں میں اس کے ساتھ پیار، محبت، مروت اور وفا کر لیں تو جن آندھیوں کا میں تذکرہ طوفان، آندھی، بارش سے کرتا رہا ہوں، آپ ان کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔ وہ بریلویت ہے، وہ شیعیت ہے، وہ دیوبندیت ہے، یا جیسے بھی کوئی پلید افکار کے لوگ ہیں، وہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ اہل حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث منزل پہ پہنچے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔